مصر میں بنی اسرائیل بھی رہتے تھے۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پتہ چلا کہ میرے بیٹے یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں، تو یہاں سے 72 آدمی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر میں پہنچے۔ مصر میں قبطی لوگ رہتے تھے۔ مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا، جیسا کہ ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا تھا۔ یمن کے بادشاہ کا لقب تبا اور حبش کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا۔ اب یہ لوگ مصر میں آباد ہو گئے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور ان کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ مسلمان تھا۔ بعد میں جو بادشاہ بنا فرعون، ولید بن مصعب بن ریان اس کا نام تھا، اور جو اس کی عمر تھی 400 سال سے بھی زیادہ اس نے عمر پائی ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل جو تھے یہ حقیقتاً تو مصر کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ تو کنعان کے رہنے والے تھے۔ تو اب مصریوں نے ان کو غلام بنا لیا، ان کو خادم بنا لیا، اور مصری اور فرعونی لوگ پھر انہوں نے بنی اسرائیل کی مختلف قسمیں بنائیں۔ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کانوا اصنافا فی اعمال فرعون، بنی اسرائیلیوں کی مختلف قسمیں تھیں فرعون کے اعمال کام کرنے میں۔ بنی اسرائیل کے جو طاقتور لوگ تھے وہ پہاڑوں سے سواریاں کھینچ کر لاتے تھے، حتیٰ کہ سواریوں کے کھینچنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ بھی چھل جاتے تھے اور گردنیں بھی چھل جاتی تھیں۔ وَدَبِرَتْ ظُهُورُهُمْ مِنْ قَطْعِهَا وَنَقْلِهَا، اور ان کی پیٹھ بھی زخمی ہو جاتی تھی ان کے نقل کرنے کی وجہ سے، کھینچنے کی وجہ سے۔ اور ایک قسم بنی اسرائیلیوں کی انہوں نے یہ طے کر دی، يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ، وہ پتھر کو منتقل کرتے تھے اور مٹی کو، يَبْنُونَ لَهُ الْقُصُورَ، پھر ان پتھروں کے ذریعے سے، مٹی کے ذریعے سے فرعونیوں کے محلات بناتے تھے۔ اور ایک قسم یہ تھی یضربون اللبن ویطبخون الآجر، اینٹیں بناتے تھے، کچی اینٹیں، پھر ان کو پکانا، یہ بھی بنی اسرائیل کی قسم تھی۔ اور ایک قسم یہ وطائفۃ النجارون وحدادون، ایک قسم بڑائی کا کام کرتے تھے اور اسی طریقے سے لوہے کا کام کرتے تھے۔ باقی جو زیادہ طاقتور نہیں تھے، کمزور تھے، یضرب علیہم الخراج، ان کے اوپر فرعون اور فرعون کے قوم نے ٹیکس مقرر کر دیا تھا، جزیہ مقرر کر دیا تھا، ہر روز وہ ادا کرتے تھے۔ فمن غربت علیہ الشمس قبل ان یؤدی ضریبتہ، اگر سورج غروب ہو گیا اور کسی نے اس دن کا جزیہ نہ دیا ہوتا، غلبت یداہ الی عنقہ شہرا، تو 1 مہینے تک اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیتے تھے، یہ سزا ملتی تھی۔ اور اسی طریقے سے جو عورتیں تھیں اور سود عورتیں کاٹتی تھیں، یہ سارے کام بنی اسرائیل سے لیے جاتے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو آپ کے معاندین تھے، دشمن تھے یہودی، اے یہودیو اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی قوم فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو دیتے تھے تم کو عذاب۔ اب عذاب کی مختلف قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ ہر قسم کے کام بنی اسرائیل سے لیے جاتے تھے، اسرائیلیوں سے لیے جاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب اس کی وجہ کیا بنی، اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکوں کو قتل کرنے کی وجہ یہ ہے جو مفسرین نے ذکر کی ہے، ان فرعون رأى فی منامہ، فرعون نے ایک خواب دیکھا، خواب کے اندر اس نے کیا دیکھا، کأن نارا اقبلت من بیت المقدس، کہ گویا کہ ایک آگ بیت المقدس سے نکلی ہے، وأحاطت بمصر، اور اس نے پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، وأحرقت كل قبطی بها، اور ہر قبطی کے گھر کو، قبطی کو اس نے جلا ڈالا ہے، ولم تتعرض لبنی اسرائیل، اور اس آگ نے بنی اسرائیل والوں کو کچھ بھی نہیں کہا۔ فحالہ ذالک، فرعون نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ گھبراہٹ میں پڑ گیا۔ وسأل الکہنۃ عن رؤیاہ، نجومیوں سے، کاہنوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور اس نے آ کر پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور پھر مصر میں جو قبطی ہیں، مصری ہیں، فرعونی ہیں، ان کے گھروں کو اور ان کو جلا ڈالا ہے، اور بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو انہوں نے تعبیر یہ بتائی، فقالو، انہوں نے کہا، یولد غلام، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، یکون علی یدیہ ہلاکک وزوال ملکک، اس کے ہاتھ پر تیری ہلاکت ہوگی اور تیری سلطنت کا بھی زوال اسی کے ہاتھ پر ہوگا، یعنی وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ تیری ہلاکت کا بھی سبب بنے گا
اور تیری بادشاہت کے زوال کا بھی سبب بنے گا۔ جب یہ تعبیر بتائی نجومیوں نے، کاہنوں نے، فَأَمَرَ فِرْعَوْنُ بِقَتْلِ كُلِّ غُلَامٍ يُولَدُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ وَوَكَّلَ بِالْقَوَابِلِ فَكُنَّ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ، اور جو دایاں تھیں ان کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہ اطلاع دیں جہاں بھی جس گھر میں بچہ پیدا ہو۔ اب وہ اطلاع دیتی تھیں، اب جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ہر روز یہ اعلان ہوتا تھا کہ اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے اطلاع نہ دی تو اس کے گھر کو، گھر کے سب افراد کو تہہ نیز کر دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اصل تلاش موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب اس کی وجہ سے فرعون نے 12,000 بچے قتل کروائے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 70,000 بچے فرعون نے قتل کروائے، اور جو حمل ساقط کروائے وہ 90,000 حمل ساقط کرائے گئے، یعنی جو ماں کے پیٹ میں بچے تھے وہاں پہ ضائع کروائے گئے، ان کی تعداد 90,000، اور جو پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جن بچوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 70,000 تھی۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، بنی اسرائیل کے بوڑھے مرتے جا رہے ہیں اور ان کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں فرعون اور فرعون کے لوگ ان کو ذبح کرتے جا رہے ہیں۔ فَدَخَلَ رُؤَسَاءُ الْقِبْطِ عَلَى فِرْعَوْنَ، اب فرعون کی قوم کے سردار قبطی فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے یہ کہا اِنَّ الْمَوْتَ قَدْ وَقَعَ بِبَنِي اسرائیل، کہ موت بنی اسرائیل میں کثرت سے واقع ہو رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل میں کثرت سے اموات ہو رہی ہیں۔ وہ اس طریقے سے فَتُذْبَحُ صِغَارُهُمْ، کہ ان کے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، وَيَمُوتُ كِبَارُهُمْ، اور ان کے بڑی عمر کے جو ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں۔ فَيُوشِكُ أَن يَقَعَ الْعَمَلُ عَلَيْنَا، اب یہ معاملہ پھر ہمارے اوپر دشوار ہو جائے گا، کیونکہ سارے کام تو ہم بنی اسرائیل سے لیتے ہیں، اگر وہ نہ رہے تو پھر یہ سارے کام ہمیں کرنے پڑیں گے اور ہمارے اوپر مشقت ہوگی۔ تو پھر فرعون نے اپنے حکم میں ترمیم کی۔ فَأَمَرَ فِرْعَوْنُ، فرعون نے حکم دیا أَن يَذْبَحُوا سَنَةً وَيَتْرُكُوا سَنَةً، کہ 1 سال کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے اور 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ فَوَلَدَ هَارُونُ فِي السَّنَةِ الَّتِي لَا يُذْبَحُ فِيهَا، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا۔ وَوَلَدَ مُوسَىٰ فِي السَّنَةِ الَّتِي يُذْبَحُ فِيهَا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی سال میں ہوئی جس سال میں بچوں کو قتل کرنا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دل کو مضبوط کیا اور اس نے اطلاع نہیں دی، بلکہ اپنے بچے کو صندوق کے اندر ڈالا اور دریا کے اندر بہا دیا۔ اب یہ تیرتے تیرتے فرعون کے باغ میں پہنچے، وہاں پر اٹھا لیا گیا اور فرعون کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ہاتھوں سے کرائی۔ اے فرعون، جس کی طلب میں، جس کی تلاش میں تو اتنے بچوں کا قاتل ہے، اس کی پرورش ہم تیرے ہاتھوں سے کرائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں ہوئی، اسی فرعون کے محل میں ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اب جا رہے تھے کہ ایک قبطی جو تھا، یعنی فرعون کی قوم کا، بنی اسرائیل کے ایک شخص کو مار رہا تھا، تو اس نے فریاد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور منع کرنے پر وہ قبطی باز نہ آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تو وہ قبطی مر گیا۔ اور فرعون کی جانب سے حکم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر میرے پاس پیش کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑا اور مدین چلے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، وہاں پر 10 سال رہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا، اور حکم یہ ہوا کہ اب دوبارہ تم مصر جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر اس کو دعوت دو۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، اے یہودیوں، وہ انعام یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، کہ تمہیں سخت سے سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، ان کو خادمہ بناتے تھے، بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ کتنی ذلت تھی تمہارے لیے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وفی ذالکم، اور اس امتحان میں، بلا میں، نعمت عظیمہ میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ میری عزت مآب اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلا کا اطلاق نعمت عظیمہ پر بھی ہوتا ہے اور مشقت شدیدہ پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے نعمت کے ذریعے سے بھی اپنے بندے کو آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں،
اور مصیبت کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں، بندے کو امتحان لیتے ہیں، ان نعمتوں پر میرا بندہ اور بندی شکر بجا لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات مصیبت بھیج کر بھی امتحان لیتے ہیں کہ مصیبت کے وقت یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں بلاء نعمت عظیمہ تمہارے رب کی طرف سے۔ نعمت عظیمہ کیا؟ نعمت عظیمہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بڑے سے بڑے ظالم جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا ہوا تھا اس سے اللہ نے تمہیں نجات دی، یہ نعمت عظیمہ ہے۔ اور اس میں آزمائش تھی تمہارے لیے۔ وہ اس صورت میں اگر بلا کو مصیبت کے معنی میں لیا جائے، محنت شدیدہ کے معنی میں لیا جائے، تو پھر اس صورت میں اب یہ تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ فرعونی تمہارے بچوں کو قتل کر رہے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی تم پر۔ میری عزت مآب اسلامی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اب فرعون کی ہلاکت کا قصہ بالتفصیل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں، پھر تفصیل سے قصہ بیان کرتا ہوں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا تذکرہ کیجئے جب ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو، یعنی اس تذکرہ کو بیان کیجئے بنی اسرائیل کے سامنے کہ جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے واسطے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے قوم فرعون کو، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میری عزت مآب اسلامی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ فرعون کے پاس گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، دعوت دی اور اپنے نبوت پر، نبی ہونے پر ایمان لانے کی بھی دعوت دی، اور پھر معجزات دکھائے۔ عصا کا معجزہ، ید بیضاء کا معجزہ، عصا مبارک زمین پر ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، سام بن جاتا تھا، پھر ہاتھ سے پکڑتے تو وہ عصا، اور اسی طریقے سے ید بیضاء، اپنا مبارک ہاتھ بغل کے نیچے سے رکھ کر دوبارہ کھینچتے تو وہ چمکتا تھا سفید بغیر کسی بیماری کے۔ اب فرعون نے اس معجزے کو جادو کے اوپر منحصر کیا، کہا یہ تمہارا معجزہ نہیں، یہ جادو ہے۔ کہا کہ اب میں تمہارا مقابلہ کرواؤں گا جادوگروں سے۔ فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، جادوگری میں ماہر تھے، اور پھر وقت طے کیا، سارے لوگ جمع ہوئے۔ اب انہوں نے بھی رسیاں ڈالیں، اور اللہ کی شان، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا ڈالا، وہ جو سانپ بن گئے تھے ان کی رسیاں بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان سب کو نگل لیا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا سانپ بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا نے جس نے سانپ کی شکل اختیار کی، سب رسیوں کو نگل لیا۔ تو جتنے وہ جادوگر تھے وہ سب پہچان گئے یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ سب کے سب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اب فرعون کا غصہ اور زیادہ سخت ہوا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو سخت سے سخت سزائیں دیں اور عبرتناک شکست ہوئی فرعون کو۔ اب فرعون پہلے بھی اسرائیلیوں پر ظلم ڈھا رہا تھا، لیکن اب اس کے ظلم اور زیادہ سخت ہو گئے، اور اسی طریقے سے فرعون کے لوگوں کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے۔ رات کو بھی، دن کو بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی، دوپہر کو بھی، غرض ہر وقت اسرائیلیوں کو ستایا جا رہا تھا، ایذاؤں پہ ایذائیں، تکلیفوں پہ تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اب رات کو بنی اسرائیل کو لے کر آپ یہاں سے مصر سے چلیں۔ جب فرعون کی ہلاکت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کر آپ راتوں رات مصر سے چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں راتوں کو چراغ جلا کر رکھیں صبح تک، اور قبطیوں سے زیور عاریتاً لے لیں تاکہ یہ تمہارے پاس باقی رہیں، یا اس لیے ان کے زیور تمہارے پاس ہوں گے تو وہ مال کی وجہ سے تمہارا پیچھا کریں گے۔ اور پھر اللہ نے یہاں پہ چھانٹی کی کہ جو والد الزنا بچے تھے، ہر والد الزنا بچے کو اس کے باپ کے ساتھ ملا دیا۔ اگر کسی بنی اسرائیلی نے قبطی سے زنا کیا تو وہ قبطی بنی اسرائیل کے ساتھ ملا بچہ، کیونکہ حقیقت میں وہ بنی اسرائیل کا تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی قبطی نے بنی اسرائیلی سے کیا تو اس بچے کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا گیا، یعنی ہر بچے کو اس کے باپ کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قبطیوں پر جو بچے پہلے بچے پیدا ہوئے، والدین کے جو پہلا بچہ پیدا ہوا، ان پر اللہ تعالیٰ نے موت طاری کر دی۔ تو کثیر تعداد میں اس دن بچے
پیدا ہوئے پھر مرے۔ اب فرعون کے لوگ ان کے دفنانے میں مشغول تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس رات کو بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ اب جب فرعون کو یہ خبر پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر چل پڑے ہیں تو فرعون نے کہا لا اخرج فی طلبہم حتی یصیح الدیک، تب تک میں ان کے پیچھے نہیں جاؤں گا، ان کے پیچھے نہیں جاؤں گا جب تک صبح کے وقت مرغ آواز نہیں دے گا۔ اللہ کی شان فما صاح تلک اللیلۃ دیک، اس رات میں کسی مرغ نے کوئی آذان نہیں دی، کوئی آواز نہیں نکالی۔ وخرج موسیٰ فی بنی اسرائیل، اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے نکلے۔ ان کی تعداد 6,20,000 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 6,20,000 تھی۔ ان میں 20 سال کے بچوں کو شمار نہیں کیا گیا اور 60 سال کے جو بڑی عمر کے تھے ان کو بھی شمار نہیں کیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے تھے۔ مرد و عورت اس وقت ان کی تعداد 72 تھی، لیکن جب یہاں سے مصر سے نکل رہے ہیں تو اب ان کی تعداد 6,20,000 تھی۔ اس سے تعداد اور بھی بہت زیادہ ہوتی، لیکن فرعون نے 70,000 تو ان کے بچے قتل کروا دیے تھے۔ اب جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے فلما ارادوا السیر ضرب علیہم التیہ فلم یدروا این یذهبون، اب آگے راستہ ہی نہیں مل رہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے جو بوڑھے لوگ تھے ان کو بلایا۔ فدعا موسیٰ علیہ السلام نے بلایا بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگوں کو۔ وسألهم عن ذلك، ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ ہمیں راستہ کیوں نہیں مل رہا۔ فقالوا، انہوں نے کہا ان یوسف لما حضره الموت اخذ على اخوته عهدا الا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه معهم، انہوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تھا تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے ایک عہد لیا تھا۔ وہ عہد یہ لیا تھا کہ اللہ یخرجوا من مصر، کہ وہ مصر سے نہیں نکلیں گے، حتی یخرجوہ معہم، اگر مصر سے جائیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس لاش مبارک کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ فلذلک انسد علینا الطریق، اسی وجہ سے ہمارے اوپر راستہ بند ہے، وہ ہم اپنا عہد پورا نہیں کر رہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اصل واقعہ یہ ہے۔ فسألہم عن موضع قبرہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ فلم یعلموہ، انہیں معلوم نہیں۔ فقال موسیٰ علیہ السلام نے پھر آواز دی انشد اللہ، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کل من، ہر اس آدمی کو، یعلم، جو جانتا ہے، این قبر یوسف، کہاں ہے یوسف علیہ السلام کی قبر، الا اخبرنی بہ، مگر اسے چاہیے کہ اس کے بارے میں مجھے ضرور خبر دے۔ بہرحال جی اب آواز لگاتے ہوئے جا رہے تھے، حتی سمعتہ عجوز منہم، یہاں تک کہ ایک بوڑھی نے آواز سنی، فقالت لہو، اس نے کہا کہ جی مجھے معلوم ہے کہ کہاں پہ یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، لیکن شرط یہ ہے ان دللتک علی قبرہ اتعطینی کل ما اسألک، یوسف علیہ السلام کی قبر اس وقت بتاؤں گی، میری شرط یہ ہے کہ جو میں مانگوں گی وہ تم مجھے دو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اولاً انکار کیا اور پھر فرمایا کہ میں اپنے پروردگار سے سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا یہ مواجرہ اور اس کا یہ سوال سامنے رکھا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو کہیں مانگیے، ہم عطا کریں گے، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس بوڑھی نے کہا انی عجوز، میں بوڑھی ہوں، لا استطیع المشی، چلنے کی میں طاقت نہیں رکھتی، فاحملنی معک، آپ مجھے اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کیجئے، واخرجنی من مصر ھذا فی الدنیا، اور اس مصر سے مجھے نکالیے، اس شہر سے مجھے نکالیے، یہ میری شرط دنیا میں ہے۔ واما فی الآخرہ، آخرت میں بھی میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے فاسألک، میں مانگتی ہوں تجھ سے، اللہ تنزل غرفۃ من غرف الجنہ الا نزلتها معک، تو جنت کے جس بالا خانے میں بھی اترے گا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ قال نعم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں۔ قالت، تو اس بوڑھی عورت نے کہا انہ فی النیل، وہ دریائے نیل میں ہے، فی جوف الماء، پانی کے درمیان میں ہے۔ اب وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ پہنچے اور کچھ افراد بھی ساتھ تھے۔ فدعوا اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس بوڑھی نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ سے پانی کو ہٹا دے۔ فدعا اللہ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فحسر عنہ الماء، اس جگہ سے پانی ہٹا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی طلوع فجر کو ذرا مؤخر کر دیجئے یہاں تک کہ ہم یوسف علیہ السلام کے معاملہ سے فارغ ہو جائیں۔ پھر اب وہ اس جگہ پہ قبر کھودی گئی، فاستخرجہ، تو نکالا، وہ فی صندوق من مرمر، مرمر کے صندوق میں حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک تھی۔ وحملہ معہ، اب پھر اس کو وہاں سے نکالا اور اپنے ساتھ سوار کیا، حتی دفنہ بالشام، اب پھر آ کر شام میں اس کو دفن کیا۔
وہاں سے لے کر پھر جیسے جیسے بنی اسرائیل راستہ کاٹتے کاٹتے جب شام میں پہنچے تھے تو شام کے اندر آ کر دفن کیا۔ اب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ اب جب یہ صندوق حضرت یوسف علیہ السلام کی نکال کر لے آئے تو فتح لهم الطریق، اب راستہ ان کے لیے بالکل صاف ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، ہوا فی ساقتی، اول حصے میں حضرت ہارون علیہ السلام تھے اور پچھلے حصے میں جو تھے لشکر کے ساقہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ثم خرج فرعون فی طلبہم، اب جب صبح ہوئی تو فرعون پھر ان کے پیچھے نکلا۔ اب فرعون کے لشکر کی تعداد اس میں 2 قول آ رہے ہیں۔ پہلا قول 1,07,00,000 لوگ تھے، 17 لاکھ، دوسرا قول 70 لاکھ اس کے لوگ تھے۔ اب فرعون نکلا، فرعون کے پاس سیاہ گھوڑے تھے، کان معہن 100,000 حصان ادہم وکان فرعون فی الدہم، اب فرعون جس حصے میں تھا اس میں 1 لاکھ سیاہ گھوڑے تھے، وکان علی مقدمت عسکر حامان، اور فرعون کے مقدم پہلے لشکر کے حصے میں اس کا وزیر حامان تھا، اور فرعون آپ کو بتایا 70 لاکھ لشکر کے ساتھ تھا۔ وکان بین یدیہ 100,000 ناشب، اب اس کے سامنے 1 لاکھ تیر انداز لوگ تھے، اور اسی طریقے سے 1 لاکھ بہادر جنگجو لوگ تھے، اور پھر 1 لاکھ ایسے لوگ تھے معہم العامدۃ، ان کے ہاتھوں میں لوہے کے ڈنڈے تھے۔ اب اس طریقے سے یہ چلتے چلتے پہنچے، آگے جب پہنچے حتی وصل البحر والماء فی غایت الزیادہ، پانی بہت زیادہ عروج پر تھا، پانی بہت زیادہ بہ رہا تھا۔ ونظروا حین اشرقت الشمس، انہوں نے دیکھا جب سورج نکل آیا، فاذا ہم بفرعون فی جنودی، اب دیکھا جی بنی اسرائیلیوں نے بھی دیکھا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا۔ فبقوا متحیرین، وہ تو بنی اسرائیلی حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ وقالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اینما وعدتنا بہ، وہ تیرا وعدہ کہاں ہے جو تو نے ہم سے کیا تھا؟ فکیف نصنع ھذا، اب ہم کیا کریں؟ ھذا فرعون خلفنا، پیچھے ہمارے فرعون ہے، ان ادرکنا قتلنا، اگر اس نے ہم کو پا لیا تو وہ تو ہمیں قتل کر دے گا۔ والبحر امامنا، اور ہمارے سامنے جی سمندر ہے، ان دخلناہ غرقنا، اگر ہم داخل ہوں گے تو وہ ہمیں غرق کر دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک سمندر پر ماریے، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ اب اس کی جو ہے نا کنیت کے ساتھ، کنیت بحر قلزم کی کنیت ابو خالد ہے، اور فرمایا کہ اس کی کنیت لے کر جی اس کے اوپر عصا ماریے۔ جیسے ہی کنیت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اب اس کے اندر راستے بن گئے، اس میں 12 راستے بن گئے، لکل سبط منہم، ہر جی اس کے قبیلے کے لیے۔ اب سبحان اللہ راستے بھی بنے، اور اللہ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا چلائی اور ایسی دھوپ نکالی کہ وہ مٹی بھی خشک ہو گئی۔ اب راستے بن گئے اور پانی پہاڑوں کی طرح، کالطود العظیم، پہاڑوں کی طرح جی پانی کھڑا ہو گیا۔ اب 12 راستے بنے۔ اب بنی اسرائیل سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، اور پھر دوسرے لوگ داخل ہوئے۔ جب ایک قبیلہ داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، ہر قبیلے والا کہنے لگا ہم بچ گئے، ہمارے دوسرے جو ہے نا قبیلے والے لوگ وہ غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو کہ آپس میں اس طریقے سے ملو جس طریقے سے انگلیاں داخل ہو جاتی ہیں، مطلب یہ تھا اس طریقے سے ہو جاؤ تاکہ یہ بنی اسرائیلی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، جس طریقے سے کھڑکیاں ہوتی ہیں ایسے ہی کھڑکیاں بن گئیں۔ اب بنی اسرائیل ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے جس سمندر کو صحیح سالم عبور کر لیا، سبحان اللہ۔ اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو ہم نے غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب میری عزت مآب اسلامی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، جب فرعون سمندر کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا راستے بنے ہوئے ہیں۔ قال لقومہ، فرعون نے اپنی قوم سے کہا، انظروا الی البحر، سمندر کی طرف دیکھو، کیف انفلق من ہیبتی، میری ہیبت کی وجہ سے اس میں کیسے راستے بن گئے ہیں، حتی ادرک عبیدی، یہاں تک کہ میں پالوں اپنے ان غلاموں کو، الذین ابقوا منی، جو مجھ سے بھاگے ہوئے ہیں۔ فرعون کہنے لگا اپنی قوم کو کہ میری ہیبت کی وجہ سے دریا کے اندر بھی راستے بن گئے، یہاں تک کہ میں اپنے غلاموں کو پالوں جو مجھ سے بھاگ رہے ہیں۔ ادخلوا البحر، اپنی قوم کو کہا جی داخل ہو جاؤ دریا میں۔ فہاب قومہ، قوم والے ڈر گئے ان یدخلوا، داخل ہونے سے۔
وقیل اور انہوں نے کہا ان کنت ربا اگر تو رب ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ بھی ہے انا ربکم الاعلی فادخل البحر تو سب سے پہلے تو ہی سمندر میں داخل ہو کما دخل موسیٰ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے وکان فرعون علی حصان ادہمن میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ فرعون سیاہ گھوڑوں کے اوپر فرعونی سیاہ گھوڑوں پر سوار تھے خود فرعون بھی سیاہ گھوڑے پر سوار تھا اور فرعون کے لشکر میں کوئی مؤنث نہیں تھی گھوڑی سب ہی گھوڑے تھے اب فرعون کھڑا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام اب گھوڑے پر سوار تھے بعض نے کہا کہ وہ گھوڑی تھی ودیکا تھی اب ودیکا اس گھوڑی کو کہا جاتا ہے جو جفتی کے قابل ہو جفتی مند ہو اب حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر اپنا وہ گھوڑی سمندر کے اندر ڈالی اب جیسے ہی فرعون کے گھوڑے نے دیکھا جس پر فرعون سوار تھا فوراً ہی اس نے بھی پیچھے چھلانگ لگا دی اب جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی اب فرعون اس کو قابو کرنے کی طاقت نہ رکھ سکا جیسے ہی فرعون داخل ہوا تو اس کے پیچھے باقی بھی سارے لشکر داخل ہو گئے اور پھر میکائیل علیہ السلام پیچھے سے آئے سب لشکر والوں کو ہانکنا شروع کیا اب سبھی جب سمندر کے درمیان میں پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا اب وہ پھر سمندر چلا دریا چلا سب کے سبھی غرق ہو گئے بحر کلزم میں غرق ہو گئے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اے بنی اسرائیل تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہم نے فرعون اور فرعون کی قوم کو کیسے غرق کیا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو نجات دی اور اپنے دشمن کو ہلاک کر دیا سبحان اللہ جس روز فرعون غرق ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعون کی قوم سے نجات دی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا تو اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں پوچھا کہ تم 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو تو کہا کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سب سے بڑے دشمن فرعون سے نجات دی تھی تو اسی شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے تم سے زیادہ حقدار ہیں آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا روزہ رکھنے کا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے پھر زندگی کے آخری سال میں آپ نے فرمایا اس روز ہم بھی روزہ رکھتے ہیں یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو یہ مشابہت ہو رہی ہے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو پھر اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں گے 10 کے ساتھ یا 11 کا یا 9 کا اگلے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پیارے ہو گئے اس لیے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی اس لیے اب حکم یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ 9 محرم الحرام کا بھی روزہ ملا لیا جائے یا 11 محرم الحرام کا روزہ ملا لیا جائے صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے تو یہ واقعہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں اپنے انعامات یاد دلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی وہ تم کو سخت سے سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا انعام یاد دلایا جب ہم نے تمہارے واسطے سمندر کو پھاڑ دیا پس ہم نے نجات دی تم کو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کی قوم کو فرعون کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں تو فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین اب تو ایمان لائے گا اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا ہے اس وقت اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا اس لیے موت سے پہلے توبہ کا وقت ہے آدمی کو توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اے ہمارے پروردگار یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا تکبر سے عجب سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ صراط مستقیم پر چلا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں خود بھی دیندار بنا ہمارے بیٹے بیٹیوں کو یا اللہ دیندار بنا یا اللہ صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما دینا یا اللہ اپنے نیک صالح لوگوں میں شمار فرما دینا یا اللہ
یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو رشتے کے لیے پریشان ہیں یا اللہ مناسب رشتے عطا فرما، ہمہ قسم کی جی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ آخرت میں یا اللہ حساب یسیر کا معاملہ فرمانا، یا اللہ پل صراط پر آسانی سے گزار دینا، نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دینا، محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے جنت الفردوس میں داخل فرما دینا، آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔